بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے ایام اور حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، جو یکم شوال سے یہ پورا مہینہ شوال کا، ذی القعدہ کا اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں حج کا شوق اور جذبہ رکھنے والے حج کا ترانہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچنے والے ہیں۔ کچھ لوگ مکمل تیاریوں میں ہیں، کچھ ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور کچھ جانے کے لیے ان کے نام آ چکے ہیں، بالکل تیار ہیں۔ جلدی ہی لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام اسلام کا یہ 5واں اہم ترین رکن ادا کرنے کے لیے دنیاوی اور ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ کر کے اپنی پسند کے مہنگے ترین کپڑے اتار کر کے اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کفن کی طرح کے 2 کپڑے زیب تن کر کے اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات اور مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل عبادت ہے۔ یہ خصوصیت شاید کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ تو حج کی فرضیت اور اہمیت جیسا کہ آپ نے ابھی سنا اور آپ کے علم میں ہے کہ حج اسلام کا بنیادی اہم ترین 5واں رکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 رکن ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ شہادتین کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی اور ان کے بندے اور رسول ہونے کی، یہ دونوں ملا کے ایک رکن ہے۔ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ وایتاء الزکاۃ، تیسرا رکن ہے وایتاء الزکاۃ۔ شہادتین یہ پہلا رکن ہے اور نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے۔ وایتاء الزکاۃ، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، اور چوتھا رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے رکن ہیں، اور حج زندگی میں کم از کم، اور یہ صحیح بخاری کی 8 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 16 نمبر حدیث ہے، اور حج زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ ہر اس مرد عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جس کی حج کی شرائط پوری ہوں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے ان کی وضاحت اور تشریح کی، اور جس پر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی کم ہو اس پر حج فرض نہیں ہے جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ کیا اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ یعنی 3 بار اس نے اپنا سوال دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے
تو ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے، جیسے مسلم کی 1337 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرمان جو صحیح بخاری مسلم کا ہے، دوسرا فرمان جو مسلم شریف کا ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلا، پھر قرآنی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت میں۔ پھر اور بھی دوسری آیات سے حج کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآیہ، اور الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج الآیہ، اور اسی طریقے سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا الآیہ۔ اس طریقے سے قرآن پاک سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حج زندگی میں ایک بار صاحب حیثیت پر حج کی وہ شرائط جس پر پوری ہو رہی ہوں، ہر بالغ عاقل مسلمان آزاد پر اور جس کے پاس طاقت ہو اس پر یہ فرض ہے، اور زندگی میں اس کو ضرور اس فرضیت کو جلد سے جلد فرض ہونے کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ جو فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق چاہے وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، تو یہ ایک وعید ہے، چاہے جلیل القدر صحابی کا یہ فرمان ہے، تو ہمیں اس وعید سے بچنا چاہیے اور فوراً اللہ کے آگے یہ حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں لیکن طاقت نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں پیسہ ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف توجہ رکھتے ہیں۔ اور حج کا اور عمرے کا مقصد ہے زندگی کو بدل کر کے لے کے جانا، تو بہت سارے لوگ حج عمرہ تو کرتے ہیں لیکن زندگی میں وہی گناہ ویسے کے ویسے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے سے پہلے بھی تھے، حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی پر اور اپنے حج عمرے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حج یہ زندگی کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے، تو ہمیں بھی پھر اس حج کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ حج کے امور پر بات چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری اولاد کو بار بار اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔